اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا بہت کثرت سے تذکرہ ہے اور کچھ احکام سے متعلق آیتیں ہیں. احکام سے متعلق ایک آیت جس کی طرف اکثر لوگوں کی توجہ نہیں جاتی وہ میں تذکرہ کروں گا، باقی پھر وہ مضامین آگے بھی آتے رہیں گے تو ہم اس پہ آگے انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. لیکن یہ جو آیت ہے یہ آگے اس موضوع سے متعلق قرآن میں بیان نہیں ہوا، تو اس لیے میں اس کو آج تھوڑا سا بیان کروں گا. سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت، بلکہ قرآن کی جو سب سے لمبی آیت ہے اس کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اے ایمان والو، جب بھی کسی سے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، دو آدمیوں کو گواہ بھی بنا لیا کرو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، دو آدمی نہ ملیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں، ان کو گواہ بنا لیا کرو. أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، دو عورتوں کا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک اگر بھول جائے فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، تو دوسری اس کو یاد دلا دے. تو دو عورتیں گواہی میں ایک مرد کے برابر ہیں. نکاح میں بھی ایسا ہی ہے، دو مرد یا ایک مرد اور دو لیڈیز، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں حکم دیا کہ لین دین کا کوئی بھی معاملہ ہو تو کس فارم میں ہونا چاہیے؟ ریٹن میں، اور صرف ریٹن فارم میں بھی نہ ہو بلکہ اس پر گواہ بھی موجود ہو. آج دینداروں میں یہ بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے کہ وہ معاملات میں صاف نہیں ہوتے، لکھت پڑھت نہیں کرتے، اعتماد پہ زبانی چل رہے ہوتے ہیں. کسی سے کوئی ایگریمنٹ ہونا، اگر کہو بھائی لکھ لو، کیا لکھنا کیا یار، زبان ہوتی ہے انسان کی. کیا کہتے ہیں؟ انسان کی زبان ہوتی ہے، یہ زبان دے دی نا بس. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اتنے خراب معاملات چل رہے ہیں گھروں میں، معاملات میں، خرید و فروخت میں، وصیت میں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کسی کا. اس کے بعد جو بدگمانیاں پھیلتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، آپس میں اختلاف ہوتا ہے، گولیاں چلتی ہیں، وہ صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ شروع سے معاملات کلیئر، بولو بھائی، نہیں ہوتے. میں نکاح پڑھاتا ہوں نا تو مہر کی جگہ خالی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں مہر، کہہ رہے ہیں وہ تو ابھی تک ہم نے آپس میں طے نہیں کیا. کیوں طے نہیں کیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں وہ جو چاہیں لکھ لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں 3 کروڑ روپے لکھ رہا ہوں. میں کیا لکھ رہا ہوں بھائی؟ میری شادی تھوڑی ہو رہی ہے جو قاضی صاحب جو چاہیں لکھ لیں. لڑکے سے پوچھو، اب لڑکا وہاں شرمندہ، اب لڑکی والے وہاں جو بھی بول دیں وہ کم کراتے ہوئے شرم محسوس کر رہا ہے. اور اگر لڑکے سے پہلے پوچھ لو کتنا، تو وہ اتنا تھوڑا بتائے گا کہ اب لڑکی والے بڑھاتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہیں. بھرے مجمع میں لوگ کیا بولیں گے بھائی؟ تو یہ ہے معاملات. یہ تو پہلے سے طے ہونا چاہیے نا کہ مہر کتنا ہونا چاہیے، اور لکھوا لیں. نکاح نامے پہ پہلے مہر، سب سے پہلے کیا لکھوانا ہے؟ مہر. تو معاملات میں لکھت پڑھت اور اس میں صفائی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. وراثت میں تو بہت ہوتا ہے. یہ جو قرآن کی آیت سمجھ میں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کسی مسلمان، کسی شخص کے لیے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہو، یہ حلال نہیں ہے کہ اس کے ذمے کوئی مالی لین دین ہو اور وہ لکھے نہیں اس کو، اور 3 دن گزر جائیں اس پر. مالی لین دین ہو اور 3 دن گزر جائیں اور وہ لکھے نہیں. بتاؤ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سارا حساب و کتاب
لکھا ہوا ہے اور اسے اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے شاید ایک آدھ ہو, کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے ذرا. آپ نے لکھا ہوا ہے, آپ نے لکھا ہوا ہے, سب لکھا ہوا ہے. چلو 2-4 نکل آئے. آپ نے بھی لکھا ہوا ہے, میں نے بھی لکھا ہوا ہے الحمدللہ. تو ایک ایک چیز کس میں ہونی چاہیے؟ میں تھوڑا اپنا بتا دیتا ہوں میں نے کیا لکھا ہوا ہے, صرف شو مارنے کے لیے نہیں, یہ بتانے کے لیے کہ ایسے لکھا جاتا ہے. میں نے لیپ ٹاپ میں ایک فولڈر بنایا, اس کے اوپر لکھا وصیت نامہ, یعنی میں اگر مر جاؤں تو یہ فوراً کھول کے دیکھ لیا جائے. اس میں اپنے گھروں میں جو کچھ سامان ہے ان میں کون سا میرا ذاتی ہے, کون سا گھر والوں کا ہے, وہ لکھا ہوا ہے. باہر یہ سمجھ میں اگر مر گیا تو پتہ ہونا چاہیے کہ کس مال میں وراثت جاری ہوگی اور کون سا مال میرا نہیں, کیونکہ اس میں بدگمانی ہو سکتی ہے, بدگمانی ہو سکتی ہے. یہ لکھا ہوا ہے میں نے. میرے ذمے کسی کا کوئی لین دین ہے, مہر کی مد میں ہو یا کسی بھی مد میں ہو, وہ سارا لکھا ہوا ہے کہ کیا میں پے کر چکا ہوں اور کتنا میرے ذمے, بولو بھائی, باقی ہے. بینک میں جو رقم پڑی ہوئی ہے اس رقم میں پوری ڈیٹیل میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے. اس میں کتنی زکوٰۃ کی ہے, میں مر جاؤں تو یہ کس کو دینی ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے. کتنا نفلی صدقہ ہے, میں مر جاؤں تو وہ کس کے ہاتھ میں پہنچانی ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے. کتنی رقم ایسی ہے جو اس کے علاوہ کسی اور مد میں ہے, مثلا کسی نے ویسے ہی بھیجی تھی کہ فلاں وسیم بھائی کو پہنچا دینا, اور وہ ابھی میں نے نکالی نہیں اور میں مر گیا, تو یہ فلاں شخص کی ہے جو امانت ہے, اور اس امانت کو اس نمبر پہ, بولو نا بھائی, پہنچا دینا ہے. اور یہ بھی اس میں, اور میری ذاتی کتنی ہے جس میں وراثت جاری ہوگی, یہ بھی. اب بینک میں تو رقم اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے نا ہر وقت, کب تک بیٹھ کے لکھتے رہو گے؟ اب نہیں آ رہا بھائی آپ کو سوال پیدا ہوگا کہ یہ تو روزانہ رقمیں آتی جاتی رہتی ہیں, کیا صبح سے شام بیٹھ کے یہی کرتے رہیں گے؟ بھائی وہ تو ہر وقت وہ سارا چینج ہوتا رہتا ہے نا, کہ بھائی کوئی رقم آ رہی ہے کوئی جا رہی ہے, تو وہ ایسے چینج ہوتا رہتا ہے کہ اس کے لیے ایک الگ پیج بنایا ہوا ہے. میں نے ایک الگ پیج بنایا ہوا ہے, اس پیج پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے ٹوٹل بیلنس فلاں تاریخ کو بینک میں اتنا ہے, اس میں سے زکوٰۃ اتنی جو فلاں کو دینی, فلاں اتنا یہ بھی. اب زکوٰۃ میں سے جو پیسے مائنس ہوں گے وہ میں جیسے ہی کسی کو چیک کاٹ کے دیتا ہوں نا, فوراً وہاں سے لیپ ٹاپ پہ کیا کرتا ہوں, اس کو مائنس, اور وہ سنک ہو کے خود بخود گوگل ڈرائیو پہ, بولو نا بھائی, سیو ہو جاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں نے کسی کو چیک کاٹ کے دیا ہو اور وہ وہاں سے مائنس اسی وقت نہ کیا ہو. نہیں آ رہی بات؟ جیسے ہی کوئی رقم میرے اکاؤنٹ میں آتی ہے, موبائل پہ میسج آ گیا یا بینک کا نوٹس آ گیا یا کسی نے کال کی کہ اتنے پیسے بھیجے ہیں, فوراً وہ پلس کی شکل میں لکھ لیتا ہوں کہ مثلا زکوٰۃ میں آئے نا تو پلس اتنے اماؤنٹ, اور اوپر ڈیٹ کہ آج کی تاریخ میں یہ جو اماؤنٹ آیا ہے تو یہ کس مد میں ہے, یہ زکوٰۃ میں. اور زکوٰۃ کا پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے, اس کا صدقے کا پہلے سے بتایا ہوا ہے, جو ہے. میں کیوں ساری باتیں بتاؤں کیا کیا ہے میرے پاس, میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو ایک وہ روزانہ ہوتا رہتا ہے روز کے حساب سے, اور وہ سنک ہو کے گوگل ڈرائیو پہ, اور گوگل ڈرائیو کا پاسورڈ اپنے کسی قابل اعتماد آدمی کو دیا ہوا ہے کہ میں مر جاؤں تو یہ پاسورڈ ہے, یہ فوراً کھول کے یہ فائل نکال لینا. نہیں آ رہی بات؟ آ رہی ہے الحمدللہ. اگر کوئی رقم گھر میں پڑی ہے, جیسے یہاں بھی تو بعض دفعہ کوئی آتا ہے نا زکوٰۃ کی رقم ہے, تو فوراً لفافے میں وہ ایک جگہ ہے وہاں رکھ دی, وہ جگہ آپ کو نہیں بتا سکتا میں, اور وہ اپنے خاص قابل اعتماد لوگوں کو بتایا بھائی میں مر جاؤں تو وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے کچھ رقم ہو, اور ہر لفافے پر لکھا ہوا ہے. اس میں سے اگر کچھ پیسے نکلیں گے تو وہ اسی لفافے پہ مائنس لکھا ہوا ہوگا, مائنس اس میں سے اتنے نکل چکے ہیں. آج ابھی اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے نا, الحمدللہ, اللہ نہ کرے, لیکن اگر میرا انتقال ہو گیا تو الحمدللہ اس پر کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو, دوست احباب کو ایک چارآنے کے بارے میں بھی کنفیوژن نہیں ہوگی کہ یہ کہاں
بولو بھائی, پہنچانے. اور اگر کسی کی میرے پاس امانت پڑی ہوئی ہے, امانت کے طور پر, بڑی رقم ہے یا چھوٹی رقم ہے, تو میں جس کے پیسے میرے پاس ہوتے ہیں اس سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ مر گئے تو مجھے کوئی نمبر بتاؤ کہ میں یہ رقم وہاں تک پہنچاؤں. وہ کہتا ہے کیوں, میں تو جوان ہوں بھائی, میں نہیں مر رہا. میں کہتا ہوں کوئی بھروسہ نہیں ہے کسی کا, کوئی بھی کسی ٹائم آپ مر گئے تو آپ کوئی قابل اعتماد آدمی بتاؤ جس کو یہ رقم فوراً میں فون کر کے پہنچاؤں. کیونکہ جب بندہ مر جاتا ہے نا تو اگر اس کے کسی رشتے دار کو پکڑا دو تو وہ ایسے پی جائے گا, وہ بتائے گا ہی نہیں کسی کو, وہ کھا جاتا ہے. تو کسی کی امانت میرے پاس رکھی, میں کہتا ہوں آپ اپنے خاندان کا ایسا آدمی بتاؤ, کیونکہ جس نے امانت رکھوائی اس کو پتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس کی امانت میرے پاس, کسی تھرڈ پرسن کو نہیں پتا ہوتا. تو میں کیسا ہوں, ایسا تھرڈ پرسن مجھے بتائیں کہ اگر آپ مر گئے, اور کسی بھی وقت کوئی بھی مر سکتا ہے, تو ایسا قابل اعتماد ہو کہ وہ آپ کی وراثت آپ کے بچوں میں شریعت کے مطابق تقسیم کر لے, وہ کھانے والا نہ ہو. تو وہ ڈھونڈ کے تلاش کر کے بتاتے ہیں, نمبر دیتے ہیں مجھے, وہ نمبر میں سیو کرتا ہوں اس کا, اور وہ بھی گوگل ڈرائیو پہ, ہر چیز گوگل ڈرائیو پہ سیو, اور اپنے خاص معتمد لوگوں کو اس کا پاسورڈ. آپ کہیں گے بھائی وہ تو آپ کی پرائیویسی کی, تو پرائیویسی کے لیے الگ گوگل ڈرائیو بنا لو. ایک گوگل ڈرائیو پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے کہ ایک آدمی ایک ہی بنا سکتا ہے, نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو ایک ایک چیز کیا ہونی چاہیے آپ کی لکھی ہوئی. ایک بہت بڑی گڑبڑ یہ ہوتی ہے, یہ تو قرآن کی میں بھی آیت کا ترجمہ کر کے بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے لکھت پڑھت کا کتنی تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے, معمولی نہیں ہے. تمام ایگریمنٹ کیا ہونے چاہیے, لکھے ہوئے. اب جھگڑے آتے ہیں, یہ کیا ایگریمنٹ ہوا تھا بھائی تمہارا اس سے, کہہ رہے اس نے میرے کو یوں بولا تھا, اس وقت تو یہ ایسے کر رہا تھا, ابھی میرے کو یوں بولا تھا. میں کہتا ہوں کیا ثبوت ہے بھائی, ثبوت کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آج کل یوٹیوبرز جو ہے نا ان کے آپس میں بڑے پھڈے ہو رہے ہیں, وہ تو نے میری ویڈیو کیوں استعمال, تو نے اوے ہم نے تو تیرے کو اتنا پروموٹ کیا, اب تو ہمارے پاس, ابے یو تو بھائی کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا آپس میں, نہیں ہوا نا, تو بس جو مرضی کر رہا ہے پھر کرے. کہہ رہے ہم نے تو یوں کر دیا, تم نے جو یوں کیا تھا تو تم نے پوچھ کے کیا تھا, ہیں تم نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا پہلے. یہ کیا ہوتا ہے دیکھو, گھروں میں بڑا بھائی کیا کرتا ہے, وہ گھر کے اوپر پورشن بناتا ہے چھوٹے بھائیوں سے پوچھے بغیر. ابا کی وراثت کے پیسوں سے کیا ہو رہا ہے, اوپر ایک اور پورشن بن گیا, اس میں کچن بنا دیا, یہ کر دیا, سارے چھوٹے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابا کی وراثت کا جنازہ بولو بھائی نکل رہا ہے. پھر کچھ دنوں بعد چھوٹوں کو خیال آتا ہے ابا کی وراثت, ہمارے ایک عدد ابا ہوا کرتے تھے, ہیں ایک عدد ہمارے ابا ہوا کرتے تھے, سنا ہے وراثت, وہ تو اس وقت تو ناسمجھ ہوتے ہیں نا وہ. تو پھر بڑا کیا بولتا ہے, یہ سب میں نے کس کے لیے کیا ہے, تمہارے لیے کیا ہے. اب مفتی سے پوچھتے ہیں, مفتی کہتے ہیں اپنی جیب سے تاوان بھرے گا یہ. وہ کہتے ہیں میں نے تو ان لوگوں کے لیے کیا, تو آپ نے ان سے پوچھ کے کیا تھا, ہیں, اور اگر پوچھ کے بھی کیا تھا تو یہ بتایا تھا کہ یہ تمہاری وراثت ہے جو تمہیں ملنے چاہیے تھی, لیکن میں اس سے اوپر پورشن بنا رہا ہوں. اتنی وضاحت کی تھی. پوچھ کے بھی کرتے ہیں لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا. یہ سب بدماشیاں ہو رہی ہیں گھروں کے اندر, قرضے تقسیم ہو رہے ہیں. ابا کا انتقال ہو گیا تو فلانے کا قرضہ اتار دیا, ابا کا انتقال ہو گیا بڑی بیٹی کی شادی کر دی, اس سے پوچھے بغیر باقی وارثوں سے. تو یہ سب برائیاں ہیں معاشرے میں جو قرآن کی اس آیت کا پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہیں. دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے, لڑائی پیدا ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. کئی لوگ ایسے آج مر جائیں نا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کا کتنا قرضہ ہے. قرض خواہ کھڑے ہوتے ہیں, کچھ جھوٹے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں لائن لگا کے, کوئی دستاویز ہی نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں کسی کے پاس. تو آج جانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, ایک ایک چیز کو لکھنا ہے. اور ایک اور بات یہ بھی کہ والد محترم کا بزنس ہوتا ہے جو انہوں نے پان کی دکان سے شروع کیا, اور آج اللہ کا شکر ہے گٹکے کے کنٹینر ان کے پوری دنیا میں جا رہے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں. اب کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے جیسے جیسے بیٹے جوان ہوتے ہیں وہ بھی ابا کے ساتھ بزنس میں شریک ہونا شروع, وہ بھی بیٹھ گئے. تو ہوتے ہوتے کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ابا بوڑھے ہو کر گھر میں بیٹھ گئے اور سارا کاروبار کس نے سنبھال لیا, بیٹوں نے. اب ابا کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا.
اب بیٹے کہتے ہیں سارا بزنس کس کا ہے؟ ہمارا، کیونکہ ہم نے پروموٹ کیا، سارا دن تو ہم بیٹھتے تھے. چھوٹا بھائی جو بیچارہ آج تک بیٹھا نہیں وہ کہے گا بھائی ابا کی وراثت ہے مجھے دو، تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ وہ دیندار تھے، ان کو خیال ہوا کہ چلو میں اپنی زندگی میں ہی پوچھ لوں کسی مفتی سے کہ میں مرا تھا یہ بزنس ملے گا کس کو. تو وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے مفتی صاحب میرے بیٹے نے میرے کاروبار کو زمین سے کہاں تک پہنچا دیا؟ آسمان تک، بہت ترقی دی ہے، تو میرے مرنے کے بعد اس کو اس میں سے کیا ملے گا؟ میں نے کہا اس کو صرف ثواب ملے گا، اس کے علاوہ بولو بھائی کچھ نہیں ملے گا. کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ پیسہ کس کا تھا؟ آپ کا. اسی کاروبار سے ارننگ ہوئی ہے، اگرچہ وہ بچے کی جیب میں آئی مگر وہی ارننگ اس پہ لگی ہے. تو اس نے محنت کی ہے. محنت کا الگ سے جب تک کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا کہ محنت کے الگ سے اس کو کتنے پیسے ملیں گے، اس وقت تک یہ کسی رقم کا مستحق بولو بھائی نہیں ہے. ابا کی جتنی خدمت کریں گے، پیسہ بھی لگائیں، خون پسینہ بھی لگائیں، بزنس کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیں، مرنے کے بعد ثواب کے علاوہ بولو بھائی کچھ بھی نہیں ملے گا. جب میرا یہ بیان بہت سے لوگوں میں گیا تو بہت سے بیٹوں کو خیال آیا کہ یار اگر صرف ثواب ہی مل رہا ہے تو ہم پاگل ہیں یار سارا دن وہ جو دوسرا بھائی ہے ہمارا وہ تو ایک دھیلا بھی ایک دن بھی دکان میں نہیں بیٹھتا اور کم بخت وہ سارا اس کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا ہمیں. تو وہ میرے پاس آئے، کہنے ہمارا ایک بھائی تو بالکل چرسی ٹائپ کا آدمی ہے، وہ تو بیٹھتا ہی نہیں دکان میں اور سارا کاروبار کو ہم نے آسمان تک پہنچایا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا حل یہ ہے، ابھی ابا زندہ ہے؟ انہوں نے کہا زندہ ہے. میں نے کہا ابھی حل ہو سکتا ہے، ابا کو بلاؤ، ابا کو بولو کہ یہ سارا کاروبار کس کے نام کر دیں؟ ان دو بیٹوں کے نام کر دیں جو کاروبار کو بولو بھائی رن کر رہے ہیں، کیونکہ باقی کچھ بھی نہیں کر رہے. رہا یہ مسئلہ کہ بیٹیاں بیچاری کیا ہوں گی، تو کچھ حصہ ابھی سے بیٹیوں کو دے دیں اور خود کیا کریں زیرو ہو کے، کیونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں بچے ماشاءاللہ ان کے دیندار تھے، سنبھال لیں گے. یا بیٹیوں کے لیے کوئی وصیت تو خیر نہیں لکھ سکتے اولاد کے لیے، تو باقی یہ کہ جب مریں گے تو جو بچے گا اس میں سب کو برابر ملے گا. تو بہتر یہی ہے کہ بیٹیوں کو ابھی سے کچھ گفٹ دے دیں، تحفے میں دے دیں کچھ، تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی محروم ہو جائیں. اور وہ جو مکھنچو پڑا رہتا ہے تو پھر جب آپ دنیا سے جائیں گے تو اس کو صبر کے ثواب کے علاوہ پہلے تو ان کو صرف ثواب مل رہا تھا نا، اب وہ جو کسی کام کا نہیں ہے ثواب کس کے کھاتے میں چلا جائے گا بولو بھائی اس کے. وہ جب ابا دنیا سے جائیں گے تو ابا سب کچھ پہلے ہی دے چکے ہوں گے، بزنس سارا بیٹوں کو دے چکے ہیں، باقی جو بچا بیٹیوں کو دے چکا. وہ جو ہر وقت صلواتیں سنتا رہتا تھا کسی کام کا نہیں تھا، تو جب وراثت ہی باقی نہیں بچے گی تو اب ثواب کس کے حصے میں چلا جائے گا؟ پہلے ان محنت والوں کو صرف ثواب مل رہا تھا، اب ثواب کس کو ملے گا؟ تو یہ ایک طریقہ ہے جو ان لوگوں کے لیے جو نالائق بیٹے بھی ہوتے ہیں جن کے. تو یہ سب دنیا میں پہلے علماء کرام کی موجودگی میں حل کرا لیا کریں مسائل کہ بھائی کیا کس کو کیا ملے گا اور کیوں ملے گا، کیسے ملے گا. اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں جب آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتے ہیں تو محض نام کر دینا کافی نہیں ہے، ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ یاد جیسے میری یہ پگڑی ہے، میں نے ان سے کہا قاری صاحب میں نے یہ پگڑی آپ کو گفٹ کر دی، تو گفٹ ہوئی نہیں ہے ابھی جب تک میں ان کو پکڑا کے ان کے ہاتھ میں نہ دے دوں. قبضہ کرنا تحفے میں کیا ہے بولو؟ تحفہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو قبضہ اس میں ضروری، اور ہر چیز کا قبضہ اس کے اور حصی قبضہ یعنی عملی طور پر قبضہ. میں پگڑی ان کے نام بھی کر دوں گا تو نہیں ہوگی، اسٹیمپ پیپر میں بھی لکھ کے دو، جب تک ہینڈ اوور نہیں کروں گا ہاتھ میں نہیں آئے گی، قبضہ نہیں ہوگا. تو پراپرٹی کا بھی ایسا ہی ہے کہ جب آپ پراپرٹی کسی کو گفٹ کرتے ہیں یا کاروبار کسی کو گفٹ کرتے ہیں تو صرف نام اس کے کروا دینا کافی نہیں ہے، پورا کاروبار اٹھا کے اس کو پکڑانا پڑے گا. دکان ہے تو چابیاں دینی پڑیں گی، یہ ہینڈ اوور، یہ لو تمہارا، اب میں آؤں گا چائے پینے کے لیے یہاں پہ، ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے. تو گھر میں بھی باپ بعض دفعہ ایک بیٹے کے نام گھر کر دیتا ہے. یہ مائک کی آواز صحیح نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا صحیح؟ تراویح میں بھی ٹینشن ہو رہی ہے، اتنی آواز گونج رہی ہے، اس کو صحیح کریں یار.
ابا کیا کرتے ہیں, بیٹے کو گھر گفٹ میں دے دیا یا بیٹی کو گفٹ میں دے دیا, تو ایسے دے دینا کافی نہیں ہے, مکمل قبضہ دینا پڑے گا گھر پہ. اور مکمل قبضہ کیسے ہوتا ہے؟ یا تو سامان, اس کی گونج کم کریں بھائی, یہ جو گونج رہی ہے نا آواز اتنی, یہ کم کریں. یا تو سامان سمیت گھر گفٹ کر دیں اور خود باہر نکل جائیں تھوڑی دیر کے لیے, یا سامان اگر نہیں دے رہے ہیں تو سامان سارا اپنا باہر نکالنا پڑے گا, اور پھر گھر کس کو پکڑانا پڑے گا؟ بیٹے کو. اس کی چابیاں پکڑا دیں, بیٹا آپ گھر میں چلے جاؤ. اس طرح سے عملی طور پر جو پریکٹیکلی جس کو کہتے ہیں نا, وہ قبضہ ہونا ضروری ہے. لوگ یہ کچھ نہیں کرتے, بس ڈاکومنٹ میں نام کر دیا یہ میری بیٹی کا, یہ میرے بیٹے کا. پھر جب وہ مفتیان کرام کے پاس جاتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ آپ کا نہیں ہے, اس میں وراثت جاری ہوگی, تو پھر آپس میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہوتی ہے. پھر مفتیوں کے کوئی جس کو جو ہے نا گھر جس کے کو مل رہا ہوتا ہے اس کو مفتیوں کا فتویٰ بہت اچھا مل رہا ہوتا ہے, جس کو نہیں مل رہا ہوتا وہ کہتے ہیں یہ مفتی لوگ پتہ نہیں یہ اپنی مرضی کے فتوے دیتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو ہینڈ اوور کرنا ضروری. تو مالی معاملات میں اسلام نے بہت تاکید سے حکم دیا ہے کہ ہر چیز کی لکھت پڑھت, بولو بھائی, ہونی. ہاں چھوٹے موٹے معاملات جو دن اور رات ہوتے رہتے ہیں, دکان سے گئے, یار ایک میٹھا پان لگا کے دے یار, اس نے پان لگا کے جیب میں ہاتھ ڈالا, پیسے ہی نہیں ہے. تو اب یہ نہیں کہ اسٹیمپ پیپر لینے جا رہا ہے وہ کہ یار 10 روپے کے پان کا کیا کرو کہ میں نے تمہیں 10 روپے دینے ہیں کل, اور 2 گواہ بھی لے کر آوے ہیں. تو چھوٹی موٹی چیزیں 10 15 20 روپے, اس میں لکھت پڑھ ضروری نہیں ہے. تو یہ ایک بہت اہم ترین آیت ہے سورہ بقرہ کی, جس پر لوگ عمل نہیں کرتے, اور اللہ نے اس کی بہت تاکید کی ہے. تمام معاملات کیسے ہونے چاہیے. اور یہ بھی ایک بات بتاؤں, میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں نا, جب ان میں صلح ہوتی ہے اور پھر کچھ شرائط طے ہوتی ہیں, تو ان کو بھی ریٹرن میں لانا ضروری ہے. کئی کیسز ایسے آئے ہیں, شرائط طے ہو گئی, آپس میں چلے گئے, وہ بھول گئے, پھر وہ کیا ہیں, یا کسی کو اپنی والی یاد ہے, اپنے اوپر جو شرطیں تھیں وہ یاد نہیں رہتی, تو وہ بھی صلح کا بھی اصول کیا ہے, جو ہوگا بھائی یہ ہے, اس کے مطابق طے ہوگا. تو ہر چیز جو بھی اہم ضروری چیزیں ہیں وہ کس میں ہونی چاہیے؟ ریٹرن میں. اور یہ یاد رکھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں, آپس میں بہن بھائیوں میں جو معاملات ہوتے ہیں اس کو ریٹرن میں نہیں لے کر آتے, حالانکہ اس کو ریٹرن میں لانا زیادہ ضروری, کیونکہ رشتے یہاں سے ٹوٹتے ہیں. غیر کے ساتھ لڑائی ہو جائے یہ اتنی بری نہیں ہے, اپنوں کے ساتھ لڑائیاں ہو جانا, بولو بھائی, بہت برا عمل ہے. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں کہ جی وہ ابا کی وراثت تقسیم ہوئی, یہ چیز مشترک ہے. میں نے کہا بابا مشترک نہیں رکھنا بیٹا. مشترک میں یہ ہوگا کہ ایک گھر میں سب مشترک رہیں گے, دوسرا کچھ بھی کام کرے گا تو اس کو کھلے گا, یہ بولے گا یہ نل کا یہاں کیوں لگا رہا ہے, میرے لحاظ سے تو یہ نل کا ٹھیک نہیں ہے. وہ کہے گا تیرے باپ کا گھر ہے, میرا بھی تو ہے اس میں حصہ. تو پھڈے وڈے, تو بہتر ہے کہ تمیز سے الگ الگ رہو اور دل کو آپس میں جوڑ کے رکھو. اور خود فزیکلی جڑ کے رہو گے, دل آپس میں ٹوٹے رہیں گے, یہ چیز نقصان دہ. اور ایک ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ابا کے مرنے کے بعد اکثر امائیں یہ کرتی ہیں کہ ابا کی وراثت سے بیٹیوں کی شادیاں کرنے لگتی ہیں. وہ ابا کی وراثت سے کیا کرتی ہیں؟ بیٹیوں کی شادی. بیٹے اپنا حصہ مانگے تو اماں غیرت دلاتی ہیں, دودھ نہیں بخشوں گی اور تیری بیٹیاں بھی ہو وہاں ہو, یہ سب ہو جاتا ہے. تو آپ کو وراثت تقسیم کرنی پڑے گی. پھر بھائیوں کو چاہیے وہ مل جل کے اپنی بہن کا خیال کریں. اول تو لڑکی کی شادی پہ تو کوئی خرچہ ہے ہی نہیں, لیکن چلو معاشرہ کروا رہا ہے تو پھر یہ, لیکن وراثت میں سے کوئی بھی حصہ کسی کے لیے نہیں رکھا جاتا. تو بعض مائیں تو بیٹیوں کے لیے کرتی ہیں, بعض بیٹیوں پہ ظلم کرتی ہیں کہ بیٹیوں کو دینے نہیں دیتی. وہ کہتی ہیں بیٹوں کا ہے, بیٹیاں وہ تو اپنے گھر کی ہو گئی. جو اپنے گھر کی ہو یا نہ ہو, کروڑ پتی ہو یا غریب ہو, وراثت میں اس کو حصہ اتنا ہی ملے گا جتنا غریب کو ملے گا, اور ملے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور بیوی کو ملے گا, بہنوئی کو نہیں آ رہی بات, بہن کو ملے گا, بہنوئی کو. یہ بھی گڑبڑ ہوتی ہے, بہن کا حصہ بہنوئی مانگنے آ رہا ہوتا ہے, دے میری بیوی کا حصہ. او بھائی تیرا تھوڑی ہے. تو بہن کو جب وراثت دینی ہو چپکے سے بلاؤ, چیک پکڑا دو, بولو پتلی گلی سے نکلو, بھیا کو پتا, یعنی آپ کے بھیا, ٹھیک ہے نا, جو بہنوئی ہیں ان کو پتا نہ چلے. بہت کم شریف قسم کے بہنوئی مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں کہ جو بیوی کی وراثت ملے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بیگم چلو اچھا ہوا اللہ نے تمہیں بھی. ورنہ وہ ہوتا یہ ہے اکثر و بیشتر کہ بیگم سے کہتے ہیں مجھے دے دو, میں بزنس میں لگانا چاہتا ہوں.
اور لینے کے بعد پھر آج کل لوگ چنگیز خان کے ساتھ اگر کوئی شرکت کا معاملہ ہو نا, اس کو پروفٹ نہیں دیتے, بیوی کو کون دے گا پروفٹ؟ قرآن کے الفاظ ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا. پارٹنرشپ پہ جب بھی کوئی کام کرو گے, قرآن کہہ رہا ہے اکثر پارٹنر ظلم کرتے ہیں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں, اور تجربہ آپ لوگوں کا مجھ سے زیادہ ہوگا. پارٹنرشپ پہ جب بھی چلو گے تو معاملہ کیا ہوگا؟ خراب. وہ شو ہی نہیں کرے گا پروفٹ کتنا ہو رہا ہے. آپ نے کسی کو پیسے دے دیے اور دکان پہ بٹھا دیا, کب بزنس کرو, وہ کوشش کرے گا پروفٹ کم سے کم, وہ بتائے گا ہی نہیں. تو جب وہ آپ جو اجنبی ہو جس سے اس کو ڈر بھی ہے, تو بیوی تو آپ کے ماتحت ہوتی ہے, تو بیچاری کمزور ہوتی ہے نا, وہ تو زیادہ آنکھیں دکھائے گی تو آپ طلاق کی دھمکیاں دے دو گے اس کو. بھائی غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو اس لیے بیگم کے ساتھ اگر کاروبار کرنا ہے بہت برکت ہوتی ہے اس میں, لیکن اس کے لیے شرافت حد سے زیادہ ہونی چاہیے. ایسا شریف ہو جو آرڈر پہ بنوایا گیا ہو, ایسا شریف بہنوئی. بہت ہی نیک آدمی ہوگا جو بیگم کے ساتھ معاملات میں, بولو بھائی, کیونکہ بیوی شوہر کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی, اس کو نہیں دو گے تو وہ تو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں نا. تو اس لیے بہت ہی کوئی کوٹ کے کسی میں نیکی بھری ہوئی ہے اور آرڈر پہ باقاعدہ بنوایا گیا ہے ایسا نیک آدمی, اس کے ساتھ تو بیگم کو کاروبار کرنے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے پیسہ دیا, وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ایسے لوگ ابھی بھی دنیا میں, یعنی ایمانداری میں بہت سے اچھے اچھے لوگ مارکیٹ میں ہیں, مگر بہت ہی شارٹ ہیں. تو پیسوں کے معاملے میں جس کی رقم ہے اسی کے ہاتھ میں پکڑائی جائے, اس کے کسی ریلیٹو کو بتایا بھی نہ جائے کہ ہم نے اس کو اتنی رقم دی. یہ بھی خیانت ہے. آپ نے کسی کو دے دیے, چھوٹے بھائی کو پیسے دیے وراثت کے, بڑے کو نہ بتاؤ. چھوٹا خود بتائے بڑے کو کہ بھی مجھے اتنے پیسے ملے, آپ نہ بتاؤ. یہ بہت گڑبڑ ہو رہی ہے آج کل. کسی کی امانت ہوتی ہے, مجھے یہاں ایسا ہوتا ہے کوئی صاحب زکوٰۃ کی رقم دینے کے لیے آئے, میرے پاس فون آیا کہ آپ تھے نہیں تو میں نے فلاں کو پکڑا دیے. میں نے کہا گئی دفعہ ہو, اب مجھ سے نہیں پوچھنا کہ کہاں گئی, کیوں پکڑائی فلاں کو بھائی آپ نے. تو میرا کوئی نمائندہ کہیں بھی نہیں ہے. یہ صرف اپنی بات نہیں کر رہا, میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں. جب کسی کو جو چیز, یا تو کسی نے کہا ہو کہ فلاں کو پکڑا دو, جب تک نہیں کہا تو آپ نے کیوں پکڑائی کسی کو؟ یہ تو خیانت ہے. پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کو پکڑا, جیسے آپ نے کسی اور کو پکڑا دی, 1,00,000 روپے مثلا پکڑا دیے, اب دوسرے کے دل میں کیا آ جاتی ہے؟ لالچ, کہ مفتی صاحب کو 1,00,000 روپے زکوٰۃ کے دیے, تو وہ آ جائے گا, وہ گھر کے گرد کیا شروع کر دے گا؟ طواف. صاحب آپ کو 1,00,000 روپے دیں گے, وہ اگر 20,000 روپے نا, میری بہن کی شادی ہونے والی ہے میرے ساتھ. اب اس کو جان چھڑانا مصیبت. اب اس کو بول کے دکھاؤ کہ نہیں بھائی وہ فلاں کہہ رہے آپ کو غریبوں کے لیے دیا نا مفتی صاحب, تو میں نے بتا دیا نا میں غریب ہوں. یہ سارے معاملات کہاں ہوتے ہیں؟ پیسوں کی لالچ ہر آدمی میں ہے, ہر آدمی میں. اگر کسی کو پتہ چل جائے نا اس کی جیب میں 1,00,000 روپے زکوٰۃ کے ہیں, آدھے لوگ یہاں کیا بن جائیں گے؟ غریب. بولیں گے یار وہ اصل میں ابھی تو سب ایسے ایسے کر رہے ہیں, بعد میں ان سے ملیں گے. واقعی ہیں؟ اگر ہیں تو یار وہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کا آپریشن ہے, وہ اصل میں خرچہ بہت آ رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے شفاف. تو کسی کے قرضہ دینا ہے, ایسے کیس ہوئے, 2 بھائی تھے, انہوں نے کہیں 10-20 لاکھ روپے ایک بھائی نے کسی کے لینے تھے, تو دوسرے جس نے دینے تھے نا اس نے کیا کیا, چھوٹے بھائی کو دے دیا کہ بڑے کو پہنچا دینا. چھوٹا پی گیا, وہ ایسے ترسا کہ وہ اصل میں میرا یہ کام تھا, اصل میں یہ. اب پھڈا اتنا بڑا ہوا, بڑے نے اس آدمی سے کہا کہ جب تو نے مجھے دینے تھے تو مجھے کیوں نہیں پکڑائے؟ وہ کہے بھائی تیرا بھائی ہی تو ہے نا, میں بری ذمہ ہوں. وہ کہہ رہا تو بری ذمہ نہیں ہے, تجھے دینے پر. اب دونوں میں لڑائی. تو واقعی وہ بری ذمہ نہیں ہے, وہ 20 لاکھ روپے اس کے ذمے ابھی بھی باقی ہیں, کیونکہ اس نے جس کے پیسے تھے اس کو نہیں پکڑائے. اس کے علاوہ اس کے بھائی کیا اس کے باپ کو بھی پکڑائے ہوتے تو بری ذمہ نہیں ہوتا. شریعت کہتی ہے جس کی رقم ہے جب تک اس کے ہاتھ میں نہیں دو گے آپ بری ذمہ نہیں ہوگے. شوہر کی رقم دینی ہے, اگر بیوی کو پکڑا دی تو بری ذمہ نہیں ہوگے. بیوی کو رقم دینی اگر شوہر کو پکڑا دی تو بری ذمہ نہیں ہوگے, جب تک اس کے ہاتھ میں رقم نہیں پہنچ جاتی. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو جس کی امانت ہے, کوئی قرضہ واپس کرنا ہے یا پیمنٹ کرنی ہے, کوئی چیز خریدی ہے, تو جو اصل بندہ ہے آپ کو اس تک, بولو بھائی,
پہنچنا پڑے گا. سمجھ گئے یہاں تک؟ ہاں نابالغ کا معاملہ ہے تو وہ اس کے باپ سے کیا جائے گا, اور باپ کو بھی شریعت نے بہت سخت پابند کیا ہے نابالغ کے مال میں کہ آپ اس کی پراپرٹی بیچ نہیں سکتے نابالغ کی, ورنہ اس سے بھی بزنس ہو رہے ہوتے ہیں, سب ڈبا دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بہت اہم حکم دیا کہ تمام معاملات صاف ہونے چاہیے. پیسوں کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ بولو بھائی, کلیئر ہونا چاہیے. ایک ایک چیز پہلے پتہ ہونا چاہیے, یہ کام فری پھوکٹ میں کر رہے ہیں یا پیسے لیں گے آپ اس کے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھو یہ کیا کرتے ہیں, یہ چھوڑو بات سے بات لے جائے گی, آگے بھی ہم نے چلنا ہے. تو یہ تو سورہ بقرہ کا اہم حکم تھا. اور آج جو ہم نے سورہ اعراف پڑھی ہے, سورہ اعراف میں ایک دلچسپ واقعہ اللہ نے اہل جنت اور اہل جہنم کا آپس میں کلام ذکر کیا ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ, فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے. بس میں 5 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا.